بند کرو. سامعین حاضرین، اب آپ کی نعروں کی گونج میں اور ان اشعار کی روشنی میں اپنے عظیم مہمان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ خوبصورت جلوس، یہ پروقار جلوس جہاں سے ہماری ابتدا ہوئی تھی وہاں دوبارہ یہ پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ اختتام بھی یہاں پہ ہوگا، لیکن جو ہمارے مناسب راستے وہاں سے ہوتا ہوا اب آپ کی نعروں کی گونج میں اور ان اشعار کی روشنی میں اپنے مہمان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ یا رب رسول پاک کا جلوہ دکھائی دے. یار آمین کہنے، پتہ نہیں کس کی آمین آج قبول ہو جائے اور کس کو سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے. یا رب رسول پاک کا جلوہ دکھائی دے، اس کے سوا نہ کچھ بھی مجھے پھر سجائی دے. اس کے سوا نہ کچھ بھی مجھے پھر سجائی دے. دیدار مصطفیٰ کے سوا کچھ طلب نہیں، دیدار مصطفیٰ کے سوا کچھ طلب نہیں. دربار مصطفیٰ کی الہی رسائی دے، دربار مصطفیٰ کی الہی رسائی دے. اور تجھ کو بلا رہے ہیں مدینے میں چل حضور، تجھ کو بلا رہے ہیں مدینے میں چل حضور. یا رب کبھی تو مجھ کو بھی ایسا سنائی دے. میں انہیں اشعار کی روشنی اور آپ کی نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا قاری حافظ لیاقت حسین سیالوی صاحب کے ساتھ ہیں. حضرت علامہ مولانا محمد سجاد حسین سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، انصار کی آمد، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب احترام قابل قدر میرے والد محترم اور معزز علماء اکرام، میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ بندہ گنہگار کو اس آیت پاک کے بارے میں حق بیان کرنے کی، آپ حضرات کو سننے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سب سے پہلے میں تمام تنظیمات، یوتھ کمیٹی، میلاد کمیٹی، تمام کمیٹیوں کو اور اس کے علاوہ تمام معزز علماء کرام کو اور تمام عزیز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اتنا مبارک بابرکت دن دیکھنا نصیب فرمایا. برادران اسلام، یہ مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کس چیز کا ثبوت دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یقیناً آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی، ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ برادران اسلام، صرف قیوم آباد کی بات نہیں کروں گا بلکہ قیوم آباد کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میرا تعلق جو ہے وہ شاہ فیصل کالونی سے بھی ہے.
الحمدللہ وہاں پر امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، وہاں پر بھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا ٹھاٹا ہوا آتا ہوا سمندر اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی۔ تو برادران اسلام ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ دن بدن اس شاہدان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہر سال پچھلے سال سے زیادہ نظر آتا ہے۔ تمام الشاہدان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہروں پر خوشی کا اظہار ہو جاتا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں، تمام الشاہدان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہماری عید تو آج ہے، اصل میں ہماری عید تو آج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عید ملی ہے تو اس کی بدولت عید الفطر بھی ملی ہے، عید الاضحیٰ بھی ملی ہے۔ یہ عید ملی ہے تو اس کی بدولت ہمیں قرآن بھی ملا ہے، ہمیں رمضان بھی ملا۔ تو برادران اسلام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتی ہے؟ آپ فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی، میرے بدن سے جب دور نور نکلا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں بیٹی مکہ میں تھی، بیٹی مکہ میں تھی، اتنا نور نکلا کہ میں نے شام اور بصرہ کے محلات بھی دیکھ لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا نور والا جو اللہ کا محبوب تھا، اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، آئیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے کر گئی تو کیا ہوا؟ اس سے قبل پورے عرب میں کیا دستور تھا کہ چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے جو بھی ہو، چاہے جتنا دولت مند بھی ہوتا تھا، رات کے وقت ان کے گھروں کے چراغ بجھ جاتے تھے، ان کے گھروں کے چراغ بجھ جاتے تھے۔ لیکن جب میرے گھر کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کیا ہوا کہ میرے گھر کا چراغ ساری رات جلتا رہتا تھا۔ اب کون سا چراغ تھا؟ وہ چراغ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ برادران اسلام، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں اتنی روشنی پھیل جاتی تھی کہ صبح ہوئی تو کیا ہوا؟ عورتیں آئیں، انہوں نے کہا اے حلیمہ سعدیہ تو تو بہت غریب عورت ہے، تو تو بہت غریب عورت ہے، کیا بات ہو گئی؟ تو کہاں سے اتنی امیر ہو گئی کہ تیرے گھر کا ساری رات چراغ جو ہے وہ جلتا رہتا ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے امیروں کے چراغ بھی بجھ جاتے ہیں لیکن تیرے گھر کا چراغ نہیں بجھتا۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان عورتوں کو پکڑ کر میں گھر میں لے کر گئی اور میں نے بتایا کہ جس کمرے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ آرام فرماتے، میں نے یہ کہا، اور یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اما حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اے عورتوں، جب سے میرے گھر میں یہ چراغ آیا ہے میں نے سارے کے سارے دیے توڑ دیے، جب سے میرے گھر میں یہ چراغ آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے ہیں۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب مجھے دوسرے کمرے میں جانا پڑتا تھا میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھاتی تھی، دوسرے کمرے میں لے جاتی، دوسرا کمرہ بھی روشن ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا جو محبوب عطا فرمایا ہے نا وہ اتنا نور والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد بھی فرمایا کیا؟ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ برادران برادران اسلام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل میں جو بھی آتا ہے، جب وہ آتا ہے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے،
اٹھ کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بات میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، یہ اپنے بیان میں حسن پیدا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ربی کو سنار کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کس چیز کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیارے محبوب جب تیرے دو امتی آپس میں ملتے ہیں، کتنے؟ دو امتی آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تجھ پر درود پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو برادران اسلام، یہاں پر تو دو نہیں، مسلمانوں کا ٹھاٹے ماٹا ہوا سمندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہا ہے، تو پھر خود اندازہ لگا لیجئے کہ پھر اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہو رہا ہوگا۔ بس انہی اشعار پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، کیوں میں اس لیے اور میں تمام معزز علماء کرام سے اور تمام مشتاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہوں گا کہ میں نے ابھی جا کر شاہ فیصل کالونی میں بھی شرکت کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر میرا بچپن گزرا ہے، پڑھا یہاں پر ہے، والد محترم یہاں پر ہے، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ سب سے پہلے میں ادھر حاضری دوں گا، اس کے بعد میں جا کر شاہ فیصل کالونی میں حاضری دوں گا۔ تو ان اشعار پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔